ان پر ایک شخص کو امیر بنایا اور ان لشکر والوں کو حکم دیا کہ امیر کی بات سنیں اور اس کی اطاعت کریں۔ تو اس امیر نے ایک آگ بھڑکائی اور انہیں لشکر والوں کو حکم دیا کہ اس میں کود جائیں۔ تو ایک قوم نے اس کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ ہم آگ ہی سے تو بھاگے ہیں اور مسلمان ہوئے ہیں، اور کچھ دوسرے لوگوں نے آگ میں کود جانے کا ارادہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا اگر یہ لوگ اس آگ میں داخل ہو جاتے تو پھر ہمیشہ قیامت تک اسی میں رہتے، اور فرمایا اللہ کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں، اطاعت ہمیشہ نیکی کے کاموں میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا اور ان پر ایک شخص کو امیر بنایا اور ان لشکر والوں کو حکم دیا کہ امیر کی بات سنیں اور اس کی اطاعت کریں۔ تو اس امیر نے ایک آگ بھڑکائی اور انہیں لشکر والوں کو حکم دیا کہ اس میں کود جائیں۔ تو ایک قوم نے اس کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ ہم آگ ہی سے تو بھاگے ہیں اور مسلمان ہوئے ہیں، اور کچھ دوسرے لوگوں نے آگ میں کود جانے کا ارادہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا اگر یہ لوگ اس آگ میں داخل ہو جاتے تو پھر ہمیشہ قیامت تک اسی میں رہتے، اور فرمایا اللہ کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں، اطاعت ہمیشہ نیکی کے کاموں میں ہے۔ رسول اللہ۔ دیکھو بھائیو، یہ کتنی زبردست حدیث ہے، اسی کے اوپر ہم نے عمل کیا ہے تو ہماری یہ قوم ہے، ہماری یہ جماعت والے ہیں، ہمارے دشمن بن گئے ہیں۔ چونکہ محمد حنیف صاحب نے یہ جو سجدہ تعظیمی کا شرک ایجاد کیا تو اس کو ڈنڈے کے زور سے منوایا کہ امیر کا حکم ہے اور امیر کی بات مانو۔ تو بھائی آپ کی بات ہم قرآن کے مقابلے میں کیسے مانیں؟ ہم جماعت میں آئے کیوں تھے بتائیے؟ ایمان خالصی کی تو خاطر آئے تھے۔ اب ایمان کے اندر اگر آپ نے شرک داخل کر دیا کہ ایک پورے خاندان نے، نبی نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو لے کر دوسرے نبی اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے سامنے کہتے ہیں سجدہ ریز ہو گئے، یہ عقیدہ تو پورے قرآن کے خلاف عقیدہ ہے، تمام انبیاء کی دعوت کے خلاف عقیدہ ہے۔ سورہ مریم 58 نمبر آیت میں جو قرآن کی نص ہے جس میں سارے نبیوں کا ذکر ہے کہ سارے نبی جب ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں آتی تھیں تو وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ اسی طرح سورہ الف لام میم سجدہ میں بھی اسی طرح کے سجدے کا ذکر ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی اسی طرح کا ایک بیان ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کی پوری زندگی اس بات کے اوپر زور دیتی ہے کہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، اور جس طرح ایک روایت میں کہا جاتا ہے کہ کہا گیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ روا ہوتا تو میں خواتین کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کریں۔ اس میں بھی نفی ہے کہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح کہا گیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، یعنی نہیں ہیں۔ تو اس پر زور دینے کے لیے یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے اور دوسرے کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے، جس طرح عمر بن خطاب کی اہمیت کو بیان کیا اور یہاں اس روایت کے اندر خاوند کی اہمیت کو بیان کیا اور سجدے کا رد کیا۔ تو پھر محمد حنیف صاحب کے اندر دوسری یہ آئی بات کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزہ دے دی، اپنی صفت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزہ دے دی۔ اللہ کے بندوں غور کرو، یہ باتیں بھی مانتے ہو، وہ اس کا دفاع کرتے ہیں پوری طرح۔ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو اپنی صفت دے دے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جب سورج چاند ستارے سجدہ کر سکتے ہیں، ایک مخلوق ہے سورج چاند ستارے، دوسری مخلوق یعنی یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر سکتے ہیں، پھر انسان کو بھی سجدہ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ وہاں سجدے کا معاملہ نہیں ہے، وہ خواب ہے جو دیکھا یوسف علیہ السلام نے اور اس کی تعبیر یعقوب علیہ السلام نے بتائی ہے 6 نمبر آیت کے اندر۔ یہ 6 نمبر آیت کی طرف نہیں جاتے ہیں، 4 نمبر آیت پڑھتے ہیں، پھر فوراً 100 نمبر پر چھلانگ لگاتے ہیں، اور 6 نمبر جو اصلی اس کی تعبیر ہے، اگر 6 نمبر کو پڑھ لیں تو ان کی ساری کہانی ختم ہو جائے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت ہی بڑے فقیہ اور بہت بڑے زبردست مفسر قرآن گزرے ہیں، انہوں نے خوابوں کی تعبیر کا باب باندھا ہے۔ خوابوں کی تعبیر کا باب، یہ نہیں کہ خوابوں کا باب، خوابوں کی تعبیر کا باب، اور اس کے اندر وہ 6 نمبر آیت لائے ہیں سورہ یوسف کی کہ یہ تعبیر ہے۔ پھر 100 نمبر آیت کا آدھا حصہ لائے ہیں اور 101 نمبر آیت لائے ہیں
جو یوسف علیہ السلام نے اسی چیز کو دہرایا ہے جو 6 نمبر آیت کے اندر یعقوب علیہ السلام نے کہی ہے۔ تو اس طریقے سے پوری طرح بات ثابت ہو گئی کہ امام بخاری بھی اس سجدے کو، وہ اس خواب کی تعبیر نہیں بلکہ سجدہ تو ایک روٹین کے تحت ہوا جس طرح تمام انبیاء کی سنت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو حرف بحرف سچا ثابت کیا اور وہ پریشانیوں کا دور ختم ہو گیا اور خوشحالی کا دور آیا، اور کہانی بھی اب ختم ہو رہی ہے، اور اس خاندان کے اوپر جو رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ نے کی، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے اوپر کی، اس کی وجہ سے وہ پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ سادہ سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔